إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 6 یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس رکوع میں بھی جس طرح ہم نے پہلے 2 رکوع پڑھے، جو وفد آیا تھا نجران سے عیسائیوں کا، ان کے ساتھ جو خطاب تھا، جو گفتگو تھی، اس کا اختتامیہ ہے یہاں پر۔ ان کے جو باطل عقائد تھے اس کا رد کیا گیا ہے۔ تو پہلے ہم اس کا جو ہے نا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اذ قال، جب کہا، اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی کا، پورا لینے والا ہوں تجھے، ورافعک، اور تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین، ان لوگوں سے کہ جن سب نے کفر کیا، وجاعل، اور بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو، جن سب نے اتبعوک، پیروی کی، تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، فائق یعنی اوپر، بلند، الذین، ان لوگوں پر کہ جن سب نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کہ جنہوں نے آپ کی اتباع کی، پیروی کی، آپ کو رسول مانا، ان لوگوں کو میں فوقیت دوں گا۔ کن لوگوں پر؟ جن لوگوں نے آپ کا انکار کیا، آپ کو نہیں مانا۔ یعنی اس وقت جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، انہوں نے نہیں مانا، عیسائیوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تک عیسائیوں کو فوقیت رہے گی یہودیوں پر۔ ثم الیہ، پھر میری طرف ہی، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فاحکموا بینکم، تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، ان باتوں میں، جو تم تھے، فیہ، اس میں، تختلفون، تم سب اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین، پس رہے وہ لوگ، کفروا، جن سب نے کفر کیا، فاعذبہم، تو میں عذاب دوں گا انہیں، عذابا شدیدا، عذاب بہت سخت، فی الدنیا، اس دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کا، من ناصرین، کوئی بھی مددگار، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا آخرت کے دن۔ ان کو جب عذاب ملے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ جو، آمنوا، سب ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان سب نے عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ، تو وہ پورا دے گا انہیں، اجورہم، ان کے اجر، واللہ، اور اللہ تعالی، لا يحب، نہیں پسند کرتا، الظالمین، ظالم لوگوں کو، ظلم کرنے والوں کو۔ ذالک، یہ جو، نتلو، ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں اسے، علیک، آپ پر، من الآیات، آیتیں ہیں، والذکر الحکیم، اور حکمت بھری نصیحتیں ہیں۔ ان، بے شک، مثل عیسیٰ، مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ کے نزدیک، ایسے ہے، کمثل آدم کی مثال کی طرح ہے، خلقہ، کہ پیدا کیا اس کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس نے، من تراب، مٹی سے، ثم قال، پھر کہا، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا، الحق من ربک، یہ بات حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن، تم نہ ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، فمن، پس جو بندہ، حاجک، جھگڑا کرے آپ سے، فی ہے، اس بارے میں، من بعد ما، اس کے بعد کے، جاءک، آیا آپ کے پاس، من العلم، علم، فقل، تو کہو، تعالو، تم سب آؤ، ندعو، ہم بلا لیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، اور ہم بلا لیں اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا، اور ہم خود بھی آ جائیں، وانفسکم، اور تم خود بھی آ جاؤ، ثم، پھر، نبتہل، ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل، پھر ہم ڈالیں،
لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ اس میں وہ مباہلے کا ذکر ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا، اسی کا ذکر ہے۔ وہ کیسے ہوا تھا ابھی تفسیر میں پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ ان ھذا، بے شک یہ، لہو القصص الحق، یقیناً ہی سچا بیان ہے، سچے واقعات ہیں، وما، اور نہیں، من الہ، کوئی معبود برحق معبود، الا اللہ، مگر اللہ، ان اللہ، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہو العزیز الحکیم، یقیناً غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن، پھر اگر، تولوا، یہ سب پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ عیسائیوں کے جو باطل عقائد تھے نا، ان کی بنیاد 3 باتیں تھیں، پیچھے بھی ہم نے پڑھا اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے۔ عیسائیوں کے جو باطل نظریات تھے، وہ باطل عقائد کیا تھے؟ آج بھی ہیں۔ وہ کہتے تھے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العالمین مل کر تینوں ایک بن جاتے ہیں، اور ایک نظریہ تثلیث جو ہے ان کا، اور اس سے وہ سائنسی ثبوت بھی دیتے ہیں کہ ٹھوس، مائع، گیس، 3 مختلف جو ہے وہ کیفیتوں میں ایک ہی چیز، پانی جو ہے وہ کبھی بادل بخارات بن جاتے ہیں، اور کبھی وہ برف بن جاتا ہے، کبھی وہ مائع بن جاتا ہے، ٹھوس، مائع، گیس۔ اسی طرح خدا بھی جو ہے اللہ، اس کی اصل میں وہ ایک ہے، اور اس کی صورتیں اور کیفیتیں 3 ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو مناظرہ ہے بڑا مشہور، جو انہوں نے امریکہ میں ایک عیسائی ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ کیا تھا، وہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ آپ اگر نہیں سنا آپ نے تو اس کو سنیں، اور اس مناظرے سے کئی عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور آپ اسے سنیں، اور آپ کے اگر کوئی جاننے والے وہاں پہ عیسائی یا غیر مسلم ہیں ان کو یہ دکھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے۔ اور ثابت کیا گیا ہے اسلام، قرآن سائنس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، یا آپ موجودہ دور کی جو انجیل ہے جو عیسائیوں کے پاس ہے وہ سائنس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ کتنی غلطیاں ہیں، کیونکہ وہ انجیل جو ہے وہ آسمانی کتاب اب وہ نہیں رہی جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، نازل کی تھی، وہ نہیں، اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ قرآن ویسے کا ویسا موجود ہے۔ تو ان کا یہ عقیدہ، باطل عقیدہ، اس کی بنیاد جو ہے وہ 3 باتوں پر ہے۔ وہ 3 باتیں، انہی 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کیا ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس سے انہوں نے غلط استدلال کیے، ٹھوکر کھا گئے، شیطان نے گمراہ کر دیا ان کو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہٰذا اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور دوسری یہ چیز کہ وہ ان کے پاس جو حصی معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، حصی معجزے جو محسوس ہوتے تھے، وہ معجزے دیکھ کر، وہ معجزے پیچھے ہم نے کل کے سبق میں پڑھے تھے، پچھلا جو سبق تھا اس میں کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات نابینے کو ہاتھ لگاتے، اس کو چھوتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اس کی آنکھیں درست ہو جاتی۔ اور اسی طرح کوئی کوڑھی کا مریض ہوتا تو اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ اس کو ہاتھ پھیرتے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ گھر میں کیا پکایا ہے، کیا کھایا ہے، اس کو بھی بتا دیتے تھے۔ کوئی مر گیا ہے اس کو اگر زندہ کرتے تھے۔ تو یہ حصی معجزے جو محسوس ہوتے تھے فزیکلی، ان معجزات کو کی وجہ سے وہ کہتے کہ یہ خدا ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے انہی 2 چیزوں کا پیچھے بتا دیا، ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی چیز جو تھی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتائی۔ اب اس رکوع میں بھی ہے مزید اس کی وضاحت کہ ہاں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن کس طرح؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اور تیسری جو بات تھی جہاں سے انہوں نے ٹھوکر کھائی وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ تو یہ 3 چیزیں شیطان نے یہیں سے گمراہ کیا نا، کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کے پاس ایسی معجزات تھے کہ جو عقل کے بالکل اپوزٹ تھے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہے نا کہ عقل نہ مانے، عقل نہیں مانتی کہ ایک بندے پر ہاتھ پھیرا وہ اس کی آنکھیں درست ہو گئی ہیں، اور ان معجزات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ ہاں واقعتاً معجزات تھے، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے تھے، وہ ان کی اپنی قوت، قدرت، طاقت نہیں تھی، طاقت اللہ کی تھی، اللہ کے حکم سے وہ کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہاں پر ہے کہ وہ اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے، وہ کہتے تھے کہ فوت نہیں ہوئے۔ یہاں پر اس لیے اللہ نے لفظ وہی بولا ہے، متوفی کا،
ٹھیک ہے نا، جس سے وفات کا معنی بھی ہوتا ہے اور پورا پورا لے لینے کا معنی بھی ہوتا ہے۔ اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھے۔ متوفی کا جو لغت میں معنی ہوتے ہیں نا، توفع، وہ کہتے ہیں کسی کو پورا لے لینا۔ وفات بھی اسی سے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وفات جب ہوتی ہے کہ روح پوری اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، روح کو اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں، جسم یہاں رہتا ہے، وہ پورا لینا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اسی لیے وفات وہاں بھی آتی ہے کہ اللہ نے لے لیا، وہ صرف روح لے لی۔ یہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ پورا لے لیا، یعنی جسم اور روح دونوں، جسم بھی اللہ نے اوپر اٹھا لیا اور روح بھی اللہ تعالیٰ نے اوپر ہی اٹھا لی۔ اور یہ ہوا کیسے تھا؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، پیچھے بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے، یہودیوں کی طرف، ان کو دعوت دی، ان کو بتلاتے رہے، اللہ کے پیغامات سناتے رہے کہ میں بھی وہی دعوت لے کر آیا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جو تم نے بگاڑ اس شریعت میں پیدا کیا ہے، جو تبدیلیاں کی ہیں، اور تمہاری خرابیوں کی وجہ سے جو چیزیں تم پر حرام ہوئی ہیں ان کو میں حلال کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے یہ پیغامات لے کر آتا ہوں۔ تو بعض لوگوں نے تو قبول کیا، دعوت قبول کر لی، لیکن جو بڑے بڑے عیسائیوں کے سردار تھے، مذہبی جو ٹھیکیدار جن کو کہتے ہیں مذہب کے، ان کے پوپ، ان کی سرداریاں، ان کی چودراہٹیں، انہوں نے جو بڑے بڑے اپنے جو ہے بنائے ہوئے تھے، لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ ان کی سرداریاں گرتی تھیں، ان کی پگڑیاں ختم ہوتی تھیں، ان کا جو ایک رعب تھا معاشرے پر، حکومت پر، وہ سب ختم ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اپنی ان سرداریوں کو بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت اس قدر طول چڑھ گئی کہ انہوں نے اس وقت کا جو رومی بادشاہ تھا اس کو انہوں نے پیغامات بھیجے کہ اس کو قتل کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ تو پھر انہوں نے پورے پلان بنائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے۔ جب زمین بالکل تنگ کر دی گئی، جو پیش تھا نا بڑا ان کا لیڈر یہودیوں کا، جس نے سارا پروپیگنڈا کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرتے ہیں ہم، تو اللہ رب العالمین نے ایسے کیا کہ ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، کہ جس طرح باقی پیغمبر آئے ہیں نا، آگے ہم واقعات پڑھیں گے ان کے، قرآن میں بھی کئی واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی ہے، کہ جب کسی پیغمبر کے لیے زمین تنگ ہو جاتی تو اللہ رب العالمین اس کو حکم دیتے کہ آپ ہجرت کر کے آپ فلاں علاقے میں چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین جب آپ کے لیے تنگ ہو گئی تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے لیے بھی زمین تنگ ہو گئی، تو اللہ نے ہجرت کا حکم نہیں دیا بلکہ سیدھا آپ کی اپنی طرف ہی اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور جو پیش تھا نا بندہ قتل کرنے میں، سب سے بڑا لیڈر تھا ان کا، یہودیوں کا، اللہ تعالیٰ نے اس یہودی پر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جو ہے اس پر ڈال دی۔ اب وہ بڑا لیڈر ان کا، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن گئی، لوگوں نے دیکھا، پتہ چلا کہ یہی ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہی ہیں، انہوں نے پکڑا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا، سولی پر اس کو چڑھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتے ہیں اور کس طرح اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے ہیں۔ پچھلی آخری آیت میں پڑھا تھا نا، اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ اللہ نے یہی تدبیر کی، اللہ نے یہی پلان کیا کہ جو اللہ کے بندے کو، اللہ کی طرف بلانے والے کو قتل کرنے کے پلان بنانے والے تھے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے ہاتھوں سے ہی مروا دیا۔ اور اب جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے تین مختلف نظریات ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، چونکہ وہ کہتے کیا تھے، ان کا باطل اور غلط عقیدہ کہ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ولد الزنا ہیں، مریم علیہ السلام کیونکہ باپ نہیں تھے ان کے، تو انہوں نے بدکاری کی تھی، اس وجہ سے وہ پیدا ہوئے، اس لیے ہم نے ان کو مار دیا، معاذ اللہ، غلط اور باطل ترین عقیدہ، اور اسی وجہ سے ان کو سزا ملی، ابھی آگے آ رہا ہے، اسی باطل نظریات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سزائیں دیں۔ اور پھر عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اب بھی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ انہی کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جس کو صلیب پر چڑھایا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، کوئی اور تھے، وہ تو یہودی تھا جو قتل کرنے والا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھا دیے گئے، اور آج بھی دیکھیں نا کئی عیسائیوں نے اپنے جو ہے نا گھروں میں صلیب لٹکائی ہوتی ہے، اور ان کی ٹی شرٹوں پر بھی صلیب کا نشان بنا ہوتا ہے، کئی اور چیزوں پر بھی وہ صلیب کا نشان بنائے پھرتے ہیں۔ وہ عقیدہ کیا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے تھے اور تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا، کیونکہ وہ تو بے گناہ تھے، وہ صلیب پر چڑھے۔ اب ان کا صلیب پر چڑھنا، ہم عیسائی جتنے بھی گناہ کرتے رہے نا، وہ کفارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے دی تھی، لہٰذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جنت تو ہماری ہے۔ جس طرح کئی مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی بنا ہوا ہے کہ ہم نے فلاں کو پیر بنا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جنت ہماری ہے۔ عیسائی بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری من مانی اور خواہش کے مطابق فیصلہ ہوگا، نہ ہی اہل کتاب کی من مانی پر فیصلہ ہوگا۔ جو ایمان کرے گا، عمل صالح کرے گا، جنت اسی کے لیے ہے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں کیا عقیدہ بتایا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور آگے چھٹے پارے میں بھی ہم پڑھیں گے، نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا اور نہ ہی قتل کیا گیا، ولیکن شبہ لہم، اللہ فرماتے ہیں لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے۔ وہ مشتبہ معاملہ کیا ہے؟ وہ یہی یہاں اس آیت میں جو بیان ہو رہا ہے، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور معاملہ مشتبہ کیوں ہوا؟ کیونکہ شکل دوسرے بندے پر ڈال دی گئی تھی، انہوں نے تو قتل کر دیا۔ اب اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے تو ایسے ہی سمجھا کہ عیسیٰ، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، انہوں نے بھی سمجھا کہ صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ جو یہودی تھے انہوں نے بھی سمجھا ہم نے قتل کر دیا گیا، ہم نے قتل کر دیا، اسی پر ہی عقیدہ ہے ان کا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل کر کے بتا دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور اب ہوگا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، کئی صحیح احادیث میں موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی دیکھیں، اس متوفی کا معنی ہے پورا پورا اپنی طرف اٹھا لیا۔ کئی لوگ آج بھی جو قادیانی ہیں، احمدی، قادیانی، مرزائی، وہ اس آیت کا غلط مفہوم لے کر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فوت کر لیا، اب لہٰذا مرزا غلام احمد جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ جو جھوٹا تھا، دجال تھا، کذاب تھا، اس کو آخری رسول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، یہ آپ کی نشانی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آنا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو فوت کر لیا، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، آگے چھٹے پارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شروع میں، اسی صورت کے شروع میں ہم نے جو پڑھا تھا نا، اللہ فرماتے ہیں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں جو بات ہے وہ کھلے الفاظ میں نہیں ہے۔ اب مفہوم غلط اس سے جو لیتے ہیں وہی لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے۔ ورافعوں کا دیکھیں، اب ورافعوں کا، اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، اللہ تعالیٰ نے پہلے وہی کر دی۔ ابھی وہ پلان بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے اٹھانے والا ہوں الیہ اپنے طرف، ومطہروں کا، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، کہ یہ لوگ جن کے عقائد کی گندگی ہے، جن کے اعمال گندے ہیں اور تجھ پر ایمان نہیں لاتے اور بلکہ تیرے خلاف پلان کر رہے ہیں، تو ان سے میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، کافر ہو جن لوگوں نے کفر کیا، اور میں بنا دوں گا الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ان لوگوں کے اوپر قیامت کے دن تک، یعنی عیسائیوں کا غلبہ رہے گا یہودیوں پر۔ اور پھر اگر آپ تاریخ سے تھوڑے واقف ہیں یا تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے چند سال بعد ہی ان کا زوال شروع ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے یہودیوں کا عروج تھا۔ میں نے بتایا نا ابھی، انہوں نے اپنے اس عروج کی وجہ سے اپنی جو سرداریاں تھیں، جو چودراہٹیں تھیں، ان کی حکومت تھی، اس کے زوال کے ڈر سے کہ اب تو سرداری پھر انہی سے دینے پڑے گی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرایا۔ چند سالوں بعد ہی اللہ نے ایسا نیست و نابود کیا کہ 70 عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تقریباً 33 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، اور کچھ چند ہی سالوں بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ ایک دن میں تقریباً 33,000 یہودی، 1,33,000 یہودی ایک دن میں اس نے قتل کیے۔ اس کی فوجیں تھیں، بادشاہ تھا روم کا، میں نے ابھی پہلے بتایا سلطنت روما اس وقت جو ہے وہ سپر پاور جو ہے بہت بڑی سلطنت تھی، اس کا بادشاہ تھا ٹائٹس، اس نے 1,33,000 یہودی ایک دن میں مار دیے، اور کھوپڑیوں کے مینار اس نے بنا دیے تھے، اور اس نے جو ہے نا ان کا جو کعبہ تھا، ہیکل سلیمانی، جسے جو فرسٹ ٹیمپل جو ہے، اس کو اس نے مسمار کر دیا، گرا دیا۔ پھر ایک دفعہ پھر انہوں نے بنایا،
اور پھر بخت نصر نے 6ٹی صدی میں اس نے اس کو جو ہے نا مسمار کر دیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور لاکھوں یہودی اس نے بھی جو ہے دنیا بھر سے پکڑ پکڑ کے اس نے قتل کیا اور لاکھوں کو قیدی بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو ہے آج تک دیکھ لیں یہودی اب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن تک جو ہے وہ ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے، اور ان کو میں عذاب دوں گا۔ آج بھی یہودی اگر تھوڑے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہودی ہر طرف جو ہے وہ معیشت پر قابض ہیں اور بڑا ان کی شرارتیں اور ان کی جو پلاننگیں ہیں وہ مسلمانوں کے ہر وقت خلاف ہی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ عیسائی ان کے ساتھ ہیں، عیسائیوں نے ان کو سپورٹ کی ہوئی ہے۔ اگر عیسائی ملک برطانیہ اور امریکہ ان کی سپورٹ ختم کر دے تو عرب ریاستوں کے درمیان میں ہے، یہ عربی ان کے ٹکڑے کر دیں، ایک ہی دن میں ختم کر دیں ان کو سارے عرب۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ عیسائی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ پیچھے ان کے عیسائیوں کے پیچھے چل کر اپنے مفادات اور اپنی غلط مقاصد اور عزائم اور اپنی پلاننگیں، یہ شروع میں ایسے ہی تھے، بڑے شاطر لوگ تھے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ ان کی وجہ سے ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، اللہ فرماتے ہیں پھر میری طرف ہی لوٹنا ہے تم سب کا، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جو تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا اختلاف؟ اسی بات کا کہ قتل ہوئے، صلیب پر چڑھے، اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بتا دیا مسلمانوں، اور پھر یہ جو یہودی اور عیسائی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کو سخت ترین عذاب ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں عذاب کیا ہے؟ یہی میں نے جو بتایا، کفر کیا تھا نا یہودیوں نے، اس وقت نہیں مانا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ اس وقت آج عام آیت بھی ہے، آج جو بندہ قرآن کا کفر کر دے گا ان آیتوں کا اس کے لیے بھی شدید عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اور ان یہودیوں کو دنیا میں عذاب کیا ملا؟ بخت نصر نے مارا، وہ ٹائٹس بادشاہ نے مارا، اور بھی کئی بادشاہ آتے رہے ان کو مارتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان یہودیوں کو جو ہے نا مدینہ سے نکال کر پورے جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ تو دنیا میں یہ عذاب ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے ہے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر، جو ایمان لائے، ٹھیک ہے نا، اس وقت ان کے جو حواری تھے وعامل الصالحات اور نیک عمل کی، اب یہ نہیں ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان اسی بندے کا ہے جس کا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، قرآن میں آگے پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے میں ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندہ ایمان لایا مسلمان، اسی کا ہی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی، ہم سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے مانا، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ اسی طرح انہوں نے ایک پیغمبر کا انکار، سارے پیغمبروں کا انکار ہے۔ وعامل الصالحات، صالح عمل میں نے بتایا تھا کہ صالح عمل وہ ہوتا ہے کم از کم جس میں 2 شرطیں ہوں، ایک اللہ کی رضا ہو، نیت اس میں اللہ کو راضی کرنا ہو، اور دوسرا وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ فَيُوَفِّيهِمْ، ان کو پورا پورا ان کا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، اللہ فرماتے ہیں یہ آیتیں، یہ واقعات جو پیچھے 2 رکوع تھے یا پورے قرآن بھی سمجھ لیں، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ پر جو ہے یہ آیتیں پڑھتے ہیں، یہ ذکر ہے حکیم، حکمت بھری نصیحتیں ہیں، والذکر الحکیم، یہ آیتیں حکمت بھری نصیحتیں ہیں، ان سے حکمت حاصل کرو۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا تھا، سورہ بقرہ کا اختتام تھا نا، جہاں پر صدقے کا جہاں پر بیان ہے، وہاں پر تھا مَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت سمجھ آ گئی سمجھ لو اس کو خیر کثیر مل گئی۔ تو حکمت کا معنی میں نے وہاں بتایا تھا کہ حکمت کہتے ہیں چیز کے باطنی فائدے کو دیکھ لینا۔ ایک انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کے ظاہری فائدے اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے باطنی فائدے نظر نہیں آتے۔ چیزوں کے باطنی فائدے کو پہچاننا یہ حکمت ہوتی ہے، کہ جس کو حکمت دے دے گی خیر کثیر دے دی گئی۔ یہ قرآن حکمت ہے، یہ قرآن چیزوں کے باطنی فائدے بتاتا ہے۔ یہ قرآن پیچھے عمل صالح آیا نا، صالح عمل کا فائدہ دنیا میں نہیں ملتا، آخرت میں ہے۔ لیکن جو بندہ وہ کر رہا ہے نیک عمل، جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اپنا اخلاق کردار اچھا بناتا ہے،
وہ کس لیے کر رہا ہے؟ دنیا لینے کے لیے، مفادات کے لیے، کاروبار چمک جائے اس لیے نہیں، اس کو پتہ ہے کہ باطن میں اس کے فائدے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ملیں گی۔ آخرت کی جس کی نظر ہو، حکمت یہی ہے کہ جس کی نظر آخرت پر ہو وہ آخرت چاہے، دنیا کے فائدے اللہ تعالیٰ اس کو مفت میں دیتے ہیں، پھر دنیا کا فائدہ تو ملنا ہی ملنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے والے کو جو ہے دنیا نہ دے، کبھی نہیں ہوتا۔ بس ذکر الحکیم، حکمت بھری نصیحتیں ہیں، جو اس پر غور کرے، توجہ کرے، اس کو چیزوں کے باطنی فائدے نظر آتے ہیں، وہ پھر اس دنیا میں رہتا ہوا جنت کی نعمتوں میں کھویا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا دکھ اور تکلیف جو مجھے ملی ہے، اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت دے گا۔ مجھے اگر جو کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اس کو وہ ظاہری چیز کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا کہ میں بیمار کیوں ہو گیا، مجھ پر مصیبت کیوں آ گئی، پریشانی کیوں آ گئی، وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیماری میرے گناہوں کو دھونے کا سبب بن جائے گی اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ جنت میں میرے درجات بلند کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے دیکھیں، انما مثل عیسیٰ، ان کا جو عقیدہ تھا باطل کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو لہٰذا اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں، آج بھی کئی عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں۔ تو اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے اللہ نے پھر پہلے رد کیا، پہلے دو تین واقعات پہلے بھی بیان ہوئے کہ جس طرح زکریہ علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دے دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ اگر بڑھاپے میں صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، سبب نہیں ہے، بیٹا دے سکتے ہیں؟ اور پھر مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا بغیر باپ کے۔ یہاں پھر ان کو سمجھایا جا رہا ہے، عیسائی آئے ہوئے تھے نا، ان سے خطاب ہو رہا تھا اس وقت، اور آج بھی عام پوری دنیا کے عیسائیوں کے لیے ہے یہ خطاب۔ ان کو یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو لہٰذا اللہ کے بیٹے ہیں، آدم علیہ السلام کو دیکھو، ان کو اللہ نے مٹی سے بنا لیا، اللہ تو کن فیکون کی طاقتوں کے مالک ہیں، مٹی سے بنائے، من تراب، تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر اس کو کہا کن ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اللہ تو کن فیکون، مٹی سے بنا کر جو اللہ انسانی شکل دے کر اس کو اس میں روح پھونک کر ایک پورا انسان بنا سکتا ہے، کیا وہ بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ تو یہ ہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کن ہو جا تو وہ ہو گیا۔ کیا ہو جا؟ حمل ہو جا، تو وہ فوراً ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہو گئی۔ تو یہ الحق من ربک، اللہ فرماتے ہیں حق یہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، آپ جو ہے شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عیسائیوں نے یہ جو شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معجزات تھے ان کے پاس، فوت نہیں ہوئے، آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، تو یہ ساری چیزوں کے جوابات ہم نے دے دیے ہیں، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ فمن حاجک، پھر بھی اگر آپ سے یہ جھگڑا کریں اس کے بعد، ٹھیک ہے نا، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے باوجود کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ یہ ساری گفتگو عیسائیوں کے ساتھ ہوئی، نجران کا جو وفد آیا تھا، بڑے بڑے اس میں عیسائیوں کے جو تھے احبار، رہبان، عالم جسے کہتے ہیں، علامہ، عالم، بڑے بڑے ان کے لیڈر، ان کے مذہبی رہنما، قائد، وہ سارے موجود تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان ہو گئیں، پیچھے 2-3 رکوع جو گفتگو ہے، پوری ایک تقریر ان کے ساتھ ہوئی، پھر ان کے ساتھ سوال و جواب بھی ہوئے، ڈیبیٹ، مناظرہ بھی ہوا، انہوں نے سارے جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں یہ کہا کہ اگر یہ نہیں مانتے نا، علم آنے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے، تو فقل، آپ ان سے کہیں کہ آ جاؤ۔ یہ ہے اب مباہلہ، مباہلہ ہوتا ہے کہ آپ بد دعا کرنا اپنے لیے، یہ ہوتا ہے اس وقت، آسان الفاظ میں سمجھاؤں آپ کو، یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو نا، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اگلے بندے کے دل میں یہ بات آ چکی ہے کہ میری باتیں سچی ہیں، اگلے بندے کے دل میں یہ بات آ چکی ہے کہ میری باتیں سچی ہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہا، اب دل اس کا مان چکا ہے کہ باتیں ساری سچی ہیں، اب ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ہوتا ہے یہ آخری چیز کہ آؤ پھر آپ دعا کرتے ہیں، اگر جو بات میں کر رہا ہوں یہ میری بات جھوٹی ہے تو پھر جھوٹے بندے کو اللہ ہلاک کر دے۔ جس طرح اتنی لمبی گفتگو ہوئی، وہ کئی دن تک مدینہ میں انہوں نے قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، سمجھاتے رہے، یہ ساری آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی،
ان کے جو غلط عقیدے کی جو بنیادیں تھیں تین جو میں نے بتائیں، ان کو بھی علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کو بتا دیا گیا کہ یہ باتیں اس طرح ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ چل گیا کہ عیسائی جو ہیں دل سے مان چکے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے، لیکن وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ آ رہے تھے، اس وقت بھی مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اللہ کے، تو وہ کہتے تھے کہ چونکہ سلطنت روما اس وقت عیسائیوں کی ہے اور اس حکومت کی وجہ سے بڑے بڑے عہدے ملے ہوئے ہیں، پروٹوکول ہے، اگر یہ چھوڑ دیں گے سارا تو پھر حکومت کا جو ہمارے ساتھ سپورٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر ہماری سرداریاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تو پھر آپ مباہلہ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ فقول، آپ ان سے کہیں تعالو آؤ ندعو ابناءنا، بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، تم بھی آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ نبتہل کہتے ہیں گڑ گڑا کر دعا کرنا، اور ایسی دعا جس میں بد دعا بھی شامل ہو، یعنی جھوٹے بندے پر اللہ کی لعنت ہو، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا مال بھی، اس کی اولاد بھی ہلاک ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم کرتے ہیں پھر، آخری حد تو یہی ہے نا، کیا ہو لڑنا جھگڑنا تو نہیں ہے نا۔ تو آج بھی اگر کسی کے ساتھ مناظرہ کرنا، ڈیبیٹ کرنا پڑ جائے تو لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں جو مناظرے ہوتے ہیں پھر اس پر لڑائیاں، جھگڑے، بہتان جو ہے نا، جھوٹ بولے جاتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ علمی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہو، اگر پھر آپ دیکھیں کہ اگلا بندہ، ایک بندے کے پاس دل میں علم ہی نہیں ہے، وہ پھر نہیں مان رہا، تو اس کو سمجھایا جائے اور دلیلیں دی جائیں، اس کو علم دیا جائے تاکہ وہ سمجھ جائے۔ اب یہاں تک جب بات آ جائے کہ اس بندے کے دل میں سچ آ چکا ہے، اس کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، لیکن یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا دنیا کے مفادات کی خاطر، تو پھر یہ حل ہے، اس کو کہو کہ آؤ، اگر واقعتاً آپ سچے ہو، ہماری دعوت جھوٹی ہے، تو پھر کہو اللہ جو جھوٹا ہے، تم یہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ سارے گھر والے اکٹھے ہیں، بیٹے، بیٹیاں، بیویاں، اور اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ، ہم بنا دیں لعنت جھوٹوں پر، ہم کہیں کہ اللہ تو اپنی لعنت نازل کر، اپنا عذاب نازل کر ان پر جو جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ پھر یہ کرتے ہیں، اگر میری دعوت جھوٹی ہے، جو دعوت میں لے کر آیا ہوں، تو اللہ کی لعنت ہو، اگر تمہاری دعوت جھوٹی ہے، تم جھوٹے ہو، جو عقیدے تم بنائے ہو، تم نے گھڑے ہوئے ہیں، اس میں تم جھوٹے ہو، اور جو تم مجھے جھٹلا رہے ہو اس میں بھی تم جھوٹے ہو، تو پھر تم پر لعنت ہو، اللہ کا عذاب ہو۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ جب یہ آیتیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں، انہوں نے آپ سے پھر 1 دن کی مہلت مانگی، کہنے لگے کہ ہمیں 1 دن کی مہلت دیں، ہم سوچ کر آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مہلت ہے۔ 1 دن کی مہلت کیا انہوں نے لینی تھی؟ ان کو پتہ تو تھا دل میں، وہ رات کو ہی، اگلے دن ہی بتانا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، راتوں رات ہی انہوں نے اپنے سارے بندے اکٹھے کیے اور کوچ کر گئے، واپس چلے گئے، وہاں رہے ہی نہیں۔ اگلے دن کیا بات کرنی ہے، وہ راتوں رات ہی نکل گئے۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کرایا تو کوئی بھی نہیں تھا، سب بھاگ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کر لیتے، اگر یہ مباہلہ کرتے تو ان کا ایک بچہ بھی نہ بچتا، ان کا کوئی مال بھی نہ بچتا، ان کے مال بھی تباہ ہو جاتے، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے نا، ان کی نسل ختم ہو جاتی اگر یہ کر لیتے۔ انہوں نے نہیں کیا، بھاگ گئے تھے۔ اور پھر آگے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ہے، اور دعوت دی گئی ہے، پھر ایک اور دعوت دی گئی، وہ میرے خیال سے اگلے رکوع میں ہے، وہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہے سچا بیان، یہ سچے واقعات ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ۔ وان اللہ هو العزیز الحکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فان تولوا، اگر وہ منہ موڑ لیں، فان اللہ علیم بالمفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ منہ موڑ لیا تھا نا انہوں نے، نہیں مباہلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہیں یہ بات کہ اللہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے منہ موڑ لیا ہے، راتوں رات یہ بھاگ گئے ہیں، اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے، یہی فسادی ہیں، فساد کرنا چاہتے ہیں، اپنی سرداریاں بچانا چاہتے ہیں، دنیا کے مفادات ان کے سامنے ہیں، ان مفادات کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، جب اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہوگا تو پھر سب کچھ کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے،
دینی رہنمائی لینی ہے تو نیچے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔